الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 131 ہے، 130، اور اس میں سود کی حرمت کا تذکرہ ہے۔ اس سے پچھلی آیات مبارکہ کو ہم دیکھیں تو اس میں غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا ذکر چل رہا تھا۔ اس میں اللہ کی ذات نے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی کیسے مدد فرمائی، فرشتوں کو نازل فرمایا مدد کے لیے، مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اور اس آیت مبارکہ میں سود کی حرمت کا تذکرہ ہے، اور اس کی جو سود کی حرمت کا تفصیلی بیان جو ہے وہ سورۃ البقرہ کے اندر ہے کہ کس طرح سے سود جو ہے اللہ کی ذات نے حرام کیا ہے۔ اور سود ہوتا کیا ہے؟ سود یہی ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے بدلے میں کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا، کہ وہ چیز دونوں جو ہے وہ ہم جنس ہوں، ایک ہی جنس کی چیزیں ہیں، جیسے سونے کے بدلے میں سونا ہے، چاندی کے بدلے میں چاندی ہے، اور ایسے پیسے کے بدلے میں پیسہ، مطلب ایک بندے نے کسی کو قرضہ دیا، 1,00,000 روپے دیے ہیں اور اس سے 1,20,000-25,000 روپے واپس لے رہا ہے، 1,00,000 سے کچھ بھی اوپر لے رہا ہے، تو یہ سود کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو اسی کو سود کہا جاتا ہے، اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایسا برا عمل ہے کہ جو معاشی طور پر لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے اور غریب کو مزید غریب تر بنا دیتا ہے، اور انسان کو دوسرے کی غلامی کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تو اس لیے تجارت تو حلال ہے کہ جس کے ذریعے سے یعنی بندہ حلال کما کے خود بھی کھا سکتا ہے اور اپنا بینک بیلنس بھی بڑھا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے کما کے اوروں کے اوپر خرچ بھی کر سکتا ہے، اور اس کو اس کے اوپر اجر بھی ملے گا۔ اس لیے تجارت کرنے والے کے بارے میں تو احادیث مبارکہ میں بھی فضائل آئے ہیں، لیکن سود والے کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بھی اللہ کی ذات نے اس کی حرمت کا بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کے اوپر بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو لا تاکلوا الربا، ربا نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دگنے پر دگنا۔ اضعاف کہتے ہیں یعنی دگنا، ایک چیز کو ڈبل کر دینا۔ تو یعنی جب ایک بندہ جو کیا کرتا ہے، سود کھا رہا ہے، تو وہ ایک اپنے پیسے کو بغیر کسی محنت کے اس کو دگنے سے دگنا کیا جا رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو کھائے جا رہا ہے، اور اس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کو دگنا کر کے مت کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کی ذات سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو کامیابی جو ہے وہ اسی میں ہے کہ جو اللہ کی ذات کی طرف سے جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے اس کے اوپر ایمان لانا کہ یہ حرام ہے، اور پھر اس سے اجتناب کرنا اور بچنا، یہ کامیابی کی علامت ہے۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو تم اللہ سے، ڈرو تم نار، آگ سے، التی وہ جو تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے۔ تو سود کھانے والا اور سود کو حرام نہ سمجھنے والا، اس کا تو ایمان بھی باقی نہیں رہتا ہے، اور جو سود کھا رہا ہے اگرچہ اس کو حرام سمجھتا ہے، تو یہ بھی اتنا بڑا جرم کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا۔ تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے اوپر ایمان لایا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اور ایمان والے کیسے اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کی اللہ کی ذات نے جو سبب بتایا ہے اللہ کی رحمت کے حصول کا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون۔ تو اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور اللہ کی اطاعت، اللہ کے قرآن کی اطاعت کرنا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے اس کا بھی یہاں پہ یعنی مستقل طور پر اللہ کی ذات نے ذکر فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ حالانکہ ہے ایسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قرآن کی اطاعت ہے۔ تو اس کو مستقل طور پر ذکر کرنا کی جو ضرورت پیش آئی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جیسے کہ فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایک مستقل طور پر حکم دیا گیا ہے،
یعنی جیسے اللہ کی اطاعت بندوں کے ذمے لازم ہے، ضروری ہے، ان کے ذمے فرض ہے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی لوگوں کے ذمے لازم ہے، ضروری ہے اور فرض ہے۔ تو اور قرآن پاک میں اکثر مقامات ہیں، اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دونوں کا تذکرہ ہے، اور یہ مضمون بھی ہمیں ملتا ہے کہ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اس میں مستقل ذکر کرنے کا جو اس میں راز ہے اور اس میں حکمت ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چونکہ قرآن اترا ہے، احکامات اترے ہیں، اور نبی کے ذمے کام کیا ہے، اس نے اس قرآن کو لوگوں کو سنانا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام دنیا کے اندر بتائے گئے ہیں کہ آپ کو مبعوث فرمایا گیا تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت لوگوں کو سنائیں کہ قرآن کو پڑھنا کیسے ہے، اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسرا کام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ لگایا گیا، آپ کی یہ یعنی بعثت کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں کو پاک کر دیں، کفر سے، شرک سے، ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دیں اور دلوں کے اندر پاکیزگی کو ڈال دیں۔ اور تیسرا جو کام بتایا گیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ ہے قرآن اور حدیث لوگوں کو سکھانا، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، اور قرآن کو جو اولاً سننے والے لوگ ہیں وہ تو عربی لوگ تھے، اور وہ قرآن کے ترجمے کو اچھے سے سمجھتے تھے، یعنی قرآن اترا ہے اور اللہ کے نبی جو ہے وہاں پہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو سامنے والے لوگ چونکہ عربی دان تھے تو وہ قرآن کے ترجمے کو تو سمجھ رہے تھے، لیکن قرآن پاک کے اندر کچھ ایسی آیات ہیں جن میں احکامات کا تذکرہ ہے لیکن ان کی تفصیل کا ذکر نہیں ہے۔ جیسے مثلا ہم کہہ سکتے ہیں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ نے فرمایا نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، قرآن نے نہیں لکھا۔ ایسے ہی فرمایا کہ اس کی تفصیل نہیں ہے، اور ایسے زکوٰۃ ادا کرو، اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ اور ایسے ہی بیع و شراء، خرید و فروخت کے متعلق بھی اللہ کی ذات نے جب احکامات دیے ہیں کہ ایک دوسرے کے یعنی مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، تو اب وہ لین دین کیسے کرنا ہے کہ اس میں وہ لین دین، وہ خرید و فروخت جائز ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، ایمان والے کو اس کے اوپر اجر ملے۔ تو یہ ساری تفصیل کس نے بتانی ہے؟ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے لوگوں کو بتائیں گے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، اور زکوٰۃ دینے کا یہ طریقہ، اتنا پیسہ ہوگا تو اس کے اوپر اتنی زکوٰۃ آئے گی۔ تو یہ پوری تفصیل اللہ کے نبی نے بتانی ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ کی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم قرار دے دیا، کہ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یعنی بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ قرآن میں تو اس چیز کا تذکرہ ہی نہیں ہے، تو ہم جو چیز کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے تو اس کے اوپر ہمارے اس کے اوپر ایمان لانا اور اس کو ماننا اور اس کو کرنا تو ہمارے ذمہ ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں کریں؟ تو یہاں پہ اللہ کے نبی کی اطاعت کو مستقل طور پہ یعنی لوگوں کے ذمے لگایا گیا ہے کہ جیسے اللہ کی اطاعت ہے ایسے نبی کی اطاعت ہے۔ تو مطلب جو نبی تمہیں بتا رہا ہے یہ ایسے ہے جیسے اللہ کی طرف سے وحی ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے، اور وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ جیسے ایک وہ وحی ہے جو ہم پڑھتے ہیں یعنی قرآن ہے، تو وہ وحی کی ایک شکل ہے اور اس کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے، اور ایک وحی غیر مطلوب ہے، یعنی اللہ کی ذات نے جبریل امین کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا اور سکھایا۔ تو اللہ کے نبی جو کچھ بولتے ہیں وہ بھی وحی ہے، تو اس لیے نبی کی اطاعت کرنا یعنی ضروری ہے۔ جو نبی نماز پڑھنے کی تفصیل بتا رہے ہیں، اگرچہ وہ تفصیل پوری آپ کو قرآن میں نہیں ملتی ہے، لیکن نبی نے بتائی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمائے جو میرے نبی تمہیں دے رہے ہیں اس کو پکڑ لو، اس کے اوپر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اور جو جس سے منع کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، اور جیسے کہ ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، کیونکہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں یعنی آنے والے وقت میں، اور بعض ابھی اس قسم کے لوگ پیدا بھی ہو رہے ہیں کہ جو حدیث کا انکار کر رہے ہیں،
وہ کہتے ہیں جی قرآن میں تو یہ بات ہے نہیں، ہم اس کے اوپر عمل کیوں کریں؟ تو اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی بندے کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے جو ہے بستر کے اوپر اور اریکہ یعنی تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ٹیک لگایا ہوا ہے، تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پاس میرا حکم پہنچے اور میری طرف سے کوئی حکم ایسا کام کی جس کے نہ کرنے کا میں نے حکم دیا، امر اور نہیں پہنچیں، اور وہ کہے کہ جی اس کو تو ہم قرآن میں پاتے ہی نہیں ہے، یعنی یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے، تو ہم اس کو کیوں مانیں، اس کے اوپر ہم عمل کیوں کریں؟ تو ایسا یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ہونا چاہیے کہ میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں۔ تو حدیث کا انکار یہ وحی کے انکار ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا انکار نہیں کر سکتے، اس سے جو انکار کرے گا وہ کفر میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے ایمان والوں کو اللہ کی اطاعت کا بھی حکم ہے، اور ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی مستقل طور پہ حکم دیا گیا ہے اور ضروری ہے، اور یہ وہ عمل ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ایمان والا اللہ کی رحمت اس بندے کے اوپر اترتی ہے، اور یہ چیزیں اللہ کی رحمت کے اترنے کا سبب ہیں۔ اور پھر فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور یہاں سے جنت، اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب رہی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے، وہ کوئی زبانی جمع خرچ والی بات نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے کہ میں تو اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والا ہوں، اور بھائی اس کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز بھی ہونی چاہیے کہ جو اس بات کی علامت ہوں کہ یہ اللہ کے نبی کا اطاعت کرنے والا ہے، اور ان کوالٹیز کا یہاں پہ ذکر، یعنی وہ صفات، وہ علامات ان کا قرآن میں ذکر آ رہا ہے کہ وہ علامات اگر ایک بندے کے اندر پائی جا رہی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والا ہے۔ ان صفات کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ان علامات کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا یہ بندہ شمار ہو، اور یہ نہیں ہے کہ زبان سے دعوے کرے اور عمل سے بالکل وہ خالی ہو۔ تو فرمایا اور دوڑو تم مغفرت من ربکم، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف۔ تو مغفرت اللہ کی جنت ہی ہے، مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معافی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائیں گے، تو اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو دوڑ لگانی چاہیے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف دوڑو، ارضها كأرض السماوات والارض، ارضها السماوات والارض، کہ اس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، وہ عدت للمتقین، اور متقین کے لیے وہ تیار کی گئی ہے۔ تو مغفرت کی طرف دوڑ لگانے کی ضرورت ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف جاؤ، ایسی اپنے اندر صفات پیدا کرو کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت بندہ حاصل کر سکتا ہے، اور نیک اعمال یہ اللہ کی مغفرت کے حاصل کرنے کا سبب ہے۔ جنت میں جانے کے لیے تو اللہ کی رحمت ہی چاہیے، اللہ کی رحمت کے بغیر تو کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددوا وقاربوا وابشروا، کہ تم صحیح جو ہے وہ راستے پہ چلتے رہو، اور حق جو بات ہے اس کو قبول کرو، اور ساتھ ہی آگے حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں اس میں فرمایا گیا ہے کہ تمہیں تمہارا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا مگر اللہ کی رحمت، کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے، عمل تمہیں داخل نہیں کرے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کا عمل بھی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میرا عمل بھی مجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا، الا ان یتغمدنی اللہ، اللہ کی ذات جو ہے وہ اپنی رحمت سے، ہاں برحمت ہی، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے ڈھانپ لیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسانیت نے جنت میں جانا ہے تو اللہ کی رحمت سے جانا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ نے اعمال دیے ہیں جو سبب ہیں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا، تو ان کی طرف جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ
اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگائے اور ان اعمال کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف دوڑ لگائے جس کی وجہ سے مغفرت ملے گی، اور جنت کی طرف، جنت کی جس کی چوڑائی، اور چونکہ یہ چوڑائی اس لیے بتائی گئی جیسے زمین و آسمان کا درمیان کا یہ حصہ ہے، یعنی جتنی چوڑائی ہے، لمبائی تو اس سے زیادہ ہے۔ اب یہ اس لیے بتایا گیا ہے کیونکہ انسان جو ہے اس نے جو یعنی ایک فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان سب سے زیادہ جو فاصلہ ہے انسان نے وہ یہی دیکھا ہوا ہے، تو اس سے زیادہ تو انسان جانتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بتایا ہے کہ یہ تو جنت کی چوڑائی ایسے ہے، اور جنت کی لمبائی کتنی ہے وہ انسان کی سوچ میں بھی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ وہ انسان جب آخرت میں جائے گا تو وہاں پہ اس کو دیکھ لے گا، تو اتنی بڑی جنت ہے۔ اور اس میں ایک اور قول بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے ارضھا کے بارے میں، کہ ارض کا مطلب ہے جو مبی کے مقابلے میں چیز ہوتی ہے، یعنی ثمن، پیسہ، جیسے قیمت آپ کہہ سکتے ہیں، کہ یعنی جنت کی قیمت زمین اور آسمان اور اس کے اندر جتنے خزانے ہیں اس کے برابر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت کی عظمت کو بیان کرنا ہے، اور جنت کتنی بڑی عظیم چیز ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے اپنے بندوں کے سامنے اس کی عظمت کو رکھا ہے۔ تو جنت کی طرف دوڑ لگانی چاہیے، وعدت للمتقین، اور وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ اب ان کی صفات کا تذکرہ ہے۔ یہ صفات جن لوگوں کے اندر آتی چلی جائیں گی تو وہ متقی بنتے چلے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت کے جانے کے قابل ہیں یہ لوگ، اللہ کی رحمت کے حاصل کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور ان کی صفت کیا ہے؟ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں، ایک صفت، والکاظمین الغیظ، اور قابو کرتے ہیں وہ غصے کو، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو صفت بتائی گئی ہے وہ ہے مال کا خرچ کرنا، کہ ایک بندہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے وہ خرچ کر رہا ہے، ایک بندہ تنگ دست ہے پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہے، یعنی دونوں حالت میں وہ خرچ کرتا ہے، خوشی میں بھی غمی میں بھی، وہ اللہ کی ذات کو بھولتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے کو بہت سارا کاروبار میں منافع ہوا، بڑے پیسے اس کی جیب میں آ گئے، اور یہ خوشی سے اس قدر یعنی پاگل ہو گیا کہ وہاں پہ، جیسے عام طور پہ لوگ ہمارے بعض بے وقوف ایسے بھی ہیں کہ اب اللہ کی ذات نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے اوپر وہ ڈھول باجے بجانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ تو ایک بندہ کہ اس کو اللہ کی ذات نے نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے اس کو بیٹا عطا فرمایا، تو اس کے اوپر اس کو چاہیے تھا کہ وہ کیا کرے؟ وہ عقیقہ کرے، ایک سنت طریقہ ہے۔ اور ایسے ہی وہ بچے کی پیدائش کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مہربانی فرمائی، مجھے اولاد والی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور بجائے اس کام کرنے کے وہ الٹا یعنی اللہ کی نافرمانی والے کام کرنے لگ جائے۔ تو ایک بندہ جو کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا ہے، چاہے وہ خوشی کی حالت میں بہت پیسہ ملا ہے پھر بھی خرچ کر رہا ہے، ایک بندہ اس کے پاس پیسہ کم ہے، کوئی تکلیف میں بیچارہ مبتلا ہے پھر بھی خرچ کر رہا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل جو ہے وہ اس چیز کا گواہ ہے کہ وہ لوگ ہر حال میں جو کچھ ان کے پاس موجود ہوتا تھا وہ اللہ کے نام پہ ضرور خرچ کرتے تھے۔ اور ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے اس کا، حدیث کا ایک حصہ ہے، آپ نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ ایک کھجور کی گٹھلی بھی خرچ کر کے، یعنی ایک بندے کے پاس اور کچھ بھی نہیں، تھوڑا سا کوئی چیز موجود ہے، اس کو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے یہ بندہ بچا لے۔ اور ایک تو ہوا اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، یہ پہلی صفت ہے ان لوگوں کی۔ اور دوسری صفت والکاظمین الغیظ، غصے کے اوپر کنٹرول کرنا۔ عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے فرمایا کہ جب غصہ آتا ہے بندے کو تو اس کا عقل چلا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ تو ایسے حال میں اپنے اوپر کنٹرول رکھنے والا بندہ یہ یعنی بہت بڑا کامیاب انسان ہے۔ یہ بہت بڑی صفت ہے کہ اس کے اندر صبر ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کو ایک باندی جو ہے وہ لوٹے سے وضو کروا رہی تھی، تو لوٹا جو گرا تو حضرت کو لگ گیا، تو انہوں نے اپنی باندی کی طرف جب غصے سے دیکھا تو اس باندی نے اس آیت مبارکہ کی، ان آیات کی تلاوت کرنے ان کے سامنے کی، تو اس کے اوپر جو ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، تو جب اس نے یہ پڑھا والکاظمین الغیظ، جب غصے پر کنٹرول کرنے والے نیک لوگوں کا شعبہ ہے اور یہ ان کی صفت ہے، تو فوراً
انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو وقتی طور پہ ان کو غصہ آ رہا تھا، انہوں نے اپنے غصے کو کنٹرول میں کیا، پھر اس نے اگلی آیت والعافین عن الناس، ان کا آپ کو معاف کر دیا۔ جب اس نے واللہ یحب المحسنین پڑھا تو انہوں نے فرمایا چلو تمہیں آزاد کر دوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا، یہ بہت بڑی صفت ہے کہ اگر ایک بندے نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے اور لوگوں کو جو معاف کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جو ہے بعض لوگوں کو کہا جائے گا کہ وہ کون لوگ ہیں، کہ وہ لوگ آ جائیں جن کا اللہ کی ذات کے اوپر حق باقی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ اکٹھے، وہ لوگ جو ہے وہاں پر کھڑے ہوں گے جن لوگوں نے دنیا کے اندر اپنی تکالیف جو ہے، وہ لوگوں نے ان کو تکلیفیں پہنچائی اور ان لوگوں کو معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو معاف کرنا ایک بہت بڑی صفت ہے، اور پھر یہ اعلیٰ ظرفی بھی ہے، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اخلاقیات کا بہت بڑا باب ہے، ان میں سے ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ دوسروں کو معاف کر دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر واپس تشریف لائے ہیں، تو اللہ کے نبی کو ان لوگوں نے کتنی تکلیفیں پہنچائی تھیں، اللہ کے نبی نے سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ، اور ساتھ امت کو بھی ترغیب بھی دی ہے کہ جو آپ کو کچھ نہیں دیتا تم اس کو عطا کرو، جو تمہیں تکلیف دیتا ہے اس کو معاف کر دو۔ تو یہ صفات بتائی ہیں اپنی امت کو کہ اخلاقیات کا درس دیا ہے۔ اور واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کرنے والے کون لوگ ہیں؟ احسان ایک تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ حدیث جبریل میں یہ بات موجود ہے، تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ یہ احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یوں عبادت کرو، یعنی ایسے مکمل طور پر دھیان اللہ کی طرف ہو، ایسا جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنے لگا ہے تو ایسے جیسے یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو فرمایا اتنا دھیان تو ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مطلب اخلاص ہے کہ 100% خالص اللہ کی ذات کے لیے کام کیا جائے۔ احسان سب سے بڑی چیز یہ ہے، اور ایسے ہی احسان کا مطلب یہ بھی ہے کہ حسن سلوک ہے، کہ اپنے سے بڑے کی عزت کرنا، رسپیکٹ کرنا، جن لوگوں کے حقوق بندے کے ذمے ہیں ان حقوق کو ادا کرنا، تو کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو اصل احسان کیا ہے؟ وہ اخلاص کا نام ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ کہ جب آگے ایک اور ان کی صفت بتائی جا رہی ہے متقین کی، کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو نیکی کے اعلیٰ درجے پر قائم ہیں، وہ نیکیاں کیے جا رہے ہیں، بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان سے کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، تو فرمایا وہ لوگ کہ اذا فعلوا فاحشہ، جب ان سے کوئی کھلا گناہ ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، یعنی ایسے۔ اب یہاں پہ ایک تفسیر اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ فاحشہ وہ گناہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے دوسرے کو بھی دوسرے بندے کا نقصان ہو، یعنی یہ بندہ ایک چوری کر رہا ہے تو دوسرے بندے کو اس نے نقصان کر دیا، اور ایک وہ گناہ ہے کہ جس کا دوسرے کا نقصان تو نہیں ہے لیکن اس کا ذاتی طور پہ اپنا بڑا نقصان، نماز چھوڑ دی اپنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، دوسرے کا نقصان نہیں کیا اس نے، لیکن چوری کی ہے تو دوسرے کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ تو فرمایا کہ دونوں طرح کے جو گناہ ہیں ان میں سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر فوراً ان کو اللہ کی یاد آتی ہے، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کیا، فاستغفروا لذنوبہم، پس اللہ سے ان فاستغفروا، انہوں نے مغفرت طلب کر لی اللہ سے، لذنوبہم، اپنے گناہوں کی، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے ایمان والوں سے، تو یہ متقین کی صفت ہے کہ وہ فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جیسے فرمایا کہ اگر ایک بندے سے غلطی ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو چاہیے کہ گناہ کے پیچھے نیکی کو لگا دے، کہ وہ نیکی اس کے گناہ کو کھا جائے گی اور ختم کر دے گی۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون گناہوں کو معاف کرتا ہے مگر اللہ، کہ وہ لوگ جانتے ہیں اس بات کو، کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا اور کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، کہ اللہ کی ذات ہی ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا،
اور وہ اس کے اوپر اصرار کر ولم یسروا، اور نہیں اصرار کیا اس چیز پر جو انہوں نے کیا، جو ان سے غلطی ہو گئی تھی اس کے اوپر انہوں نے اصرار نہیں کیا، فوراً وہ کیا اس کے اوپر اللہ کی ذات سے جا کر معافی مانگنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ لوٹایا نہیں ہے۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، اور اس اللہ تعالیٰ سے معافی ہی نہیں مانگتا، تو متقین کی صفت یہ ہے کہ جب ان سے غلطی ہو گئی تو بس وہ اس کے اوپر پھر عزم کر لیتے ہیں کہ اب میں نے گناہ کے قریب نہیں جانا اور اس سے بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی نے گناہوں کی کسی کے پاس بھی گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار ہی نہیں، تو اللہ سے ہی ہم نے معافی مانگنی ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، یعنی اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ وجنات تجری من تحتها الانہار، اللہ ان کو باغات عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کا جو اجر ہے وہ بہت بہتر ہے، یعنی جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ قد خلت من قبلہم سنن، اور اس آپ سے پہلے کئی واقعات ایسے گزر چکے ہیں، اور وہ واقعات کیا تھے؟ فسیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا، دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جو اللہ کے احکامات کو جھٹلانے والے لوگ تھے ان کا کیا حشر ہوا ہے۔ تو دنیا کے اندر بہت لوگ ہیں جن کے برے حشر ہوئے، فرعون، نمرود، شداد جیسے لوگ، اور قوم عاد جو بگڑی تھی، نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے احکامات کو جھٹلانا شروع کر دیا، تو اللہ کی ذات نے ایسی پکڑ کی کہ دنیا کے اندر ہی تہس نہس فرما دیا، اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے۔ تو اس لیے ان سے عبرت حاصل کرنی ہے کہ جو پہلے لوگوں کے واقعات گزر چکے ہیں، انہوں نے برے اعمال کیے، پکڑے گئے، تو ایسا نہیں کرنا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اور یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے، اور متقین کے لیے واعظ و نصیحت ہے۔ تو قرآن پاک یہ ایسی عظیم کتاب ہے جو انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، انسانوں کے لیے واعظ و نصیحت کا ذریعہ ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور اللہ کی ذات کی طرف سے اتارا ہوا جو قرآن ہے، اس میں جو احکامات بیان فرمائے گئے ہیں ان کے اتباع کرنا، اور یہ صفات جو اللہ کی ذات نے ہمیں بتائی ہیں ان صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا۔ جو بندہ اس کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس میں وہ صفات ضرور پیدا کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور خاص طور پر ان صفات کو اللہ کی ذات سے مانگنا بھی چاہیے۔ خود بندہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی، تو اللہ کی مدد کے